جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ اس کو گا کے پڑھنا چاہیے، گا کے پڑھنے کا مطلب کہ جذبات کے ساتھ پورا، سمجھ رہے؟ جب امت کو مل چکی حق کی نعمت، جب حق کی نعمت امت کو مل چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، حق مطلب اللہ تعالیٰ پہ بندوں کی کوئی حجت نہیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر دیا، ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دی۔ نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے روانگی کا ارادہ فرمایا، یعنی اب جانے کا وقت ہو گیا مخلوق سے، مخلوق یا دنیا سے۔ تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، تو اسلام کی وراثت ایک ایسی قوم کے حوالے کی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، تو تھوڑی کو بہت تھوڑی کے معنی میں لے لیجیے، صحیح بات ہے نا، بہت تھوڑی، بالکل ذرہ والا چھوڑا۔ چلیے، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے راڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر باطل سے بیزار سارے، نشے میں مئے حق کے سرشار سارے۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، یہ دیکھیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی جو خوبیاں تھی ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اسلام کے حکم کے اٹھانے والے، اس پر چلنے والے بندے تھے یہ۔ کہہ رہے کہ سب اسلامیوں کے مددگار بندے، تو جتنے مسلمان ہیں آپس میں سب ایک دوسرے کے، سب کے مددگار تھے یہ، خدا اور نبی کے وفادار بندے، معنی واضح ہے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رانڈ بیوہ مطلقہ سے کہیے، رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، کفر اور باطل کے راستے سے سب بیزار سارے صحابہ، نشے میں مئے حق کے سرشار بندے، حق کا شراب پی کر سب مست ہے نا۔ استعارہ وہ چلتے ہوئے آ رہا ان کے چلتا رہا ویسے ہی، ہاں اسلامی یہ وزن بٹھانے کے لیے، یہ وزن بتانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد اٹھا دینے والے، سر احکام دین پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، حرافت میں سینہ سفر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈر۔ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، یہ تو معنواد ہے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، کہانت مشہور چیز تھی ان کی یہاں ہے نا، بیٹھے کے رہتے تھے لوگ غیب اور کیا ہے آگے کی باتیں بتانے کے لیے، پیچھے کی باتیں بتانے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے، دینی ٹھیکیداری بھی ان کے پاس تھی پوری، کائنوں کے پاس مسئلے بھی حل کرتے تھے، اور آئندہ سے متعلق یعنی جو جھگڑے وگڑے ہوتے تھے نا ان کو بھی یہی طے کرتے تھے کائن، حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
وہ ذبی کے طور پر جب بات آئے تو کائنی کے پاس گئے نا، کائنہ کے پاس، اس نے کہا کہ ایسا کرو 10 ان کو یعنی مذہبی ٹھیکیدار کی حیثیت حاصل تھی، تو ساری مذہبی ٹھیکیداری ان کے ساتھ وابستہ تھی، اٹھا دیا پوری بنیاد ہلا دی، سر احکام دی پر جھکا دینے والے، حکم آیا تو پھر جھک گئے، ختم ہے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے سب، اب ہجرت کرنے والے اتنے نا سب نے کیا، سب لٹایا، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، کوئی بھی مصیبت آئے سینے کو ڈال بنا دیں، تو اب یہ عام مزاج ہے یہ، لیکن خاص طور پہ اگر دیکھیں گے تو غزوہ احد میں حضرت طلحہ بن عبید نے کیا کیا، پورا ڈھالی بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سپر وہ ڈھال جانتے نا کیا بولتے، شیلڈ، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے، کسی کی پرواہ نہیں کرنے والے، صرف اللہ کی پرواہ کرنے والے، اگر اختلاف، یہ دیکھیے زبردست ہے، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا، یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی، اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا، باہم دیگر مطلب آپس، اگر آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا تو اس اختلاف کی بنیاد بدنیتی اور دنیا داری پر نہیں تھی، بلکہ اخلاص پر تھے، مخلص سے اپنی جگہ پر ہو، اجتہادی طور پر اختلاف کر گئے، کہہ رہے کہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، جھگڑا تو کر لیا انہوں نے، اختلافات ہو گئے ان کے درمیان لیکن شر نہیں تھا اس میں، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا، ان کا جو اختلاف تھا نا وہ امن سے بہتر تھا، ان کی لڑائی میں بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان تھا، آباد والوں کے لیے، کہ اگر مسلمان آپس میں کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوں گے تو ان کے لیے اسوا کیا رہے گا، ان کو کیا کون سا طرح سے عمل اختیار کرنا ہے، ان کے لیے آپس میں کیا احکام ہوں گے وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں طے ہونی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس کے لیے نمونہ بنایا بعد کی امت کے لوگوں کے لیے، یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عالم کی تعمیر ہونے والی تھی، تو اس تعمیر کا یہ ہرا بندستہ پہلا حصہ ہے نا، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی، دنیا کا باغ جس سے ہرا ہونے والا تھا اس کا پہلا جو طبقہ ہے اس کا یہ حال تھا، نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصور تھی زیب و زینت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوڑا بڑا کوئی پودا، نہ تھا جس میں چھوٹا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، نہ کھانوں میں وہاں تکلف کی کلفت، کھانوں میں تکلفات نہیں تھے، جو میسر ہوا کھا لیا، اچھا ملا کھا لیا، ہے نا، اچھا نہیں ہے تب بھی ضرورت کے مطابق لے لیا، تکلفات باقاعدہ طور پر جمع کر کے اور یہ اتنے آئٹم ہونے ہیں، یہ چاہیے، اس بنیاد پہ کھانے کا معاملہ وہاں نہیں ہوتا تھا، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، کپڑوں سے پوشش مطلب لباس پوشاک، تو زیب و زینت اور دکھاوا مقصود نہیں تھا، مقصود کیا تھا، سطر پوشی ہو جائے، سطر پوشی ہو جائے، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، امیر اور لشکر یعنی عام لوگوں کی صورت ایک ہی تھی، یعنی ان کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا، اور یہ نہیں تھا کہ یہ سارا لشکر ہے تو اس کی ٹھاٹ الگ رہے گی اور اس کی پہچان الگ رہے گی، اس کی ٹوپی الگ، اس کا یہ الگ، برابر جیسے عام ایک لشکری کا لباس ہے، پہناوا ہے وغیرہ،
اسی طرح امیر کا بھی ویسے ہوتا تھا. تو حضرت عمر کا قصہ تو مشہور ہے ہی اس سلسلے میں. جب گئے تو غلام کا اوپر ہے اٹھنی پہ, اور حضرت عمر کیا ہے لگام کیا ہے وہ نکیل پکڑ رکھی ہے. ملت کے دور میں خالد بن کے دور میں مثال معزول جب کہ جنرلی سے بالکل مگر چونچا کے فوراً وہ بھی ایک زبردست مثال ہے کہ بالکل آپ کو کیا کہیں گا اس کو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں لفظ استعمال کرتے ہیں بالکل اونچائی پہ ہو تو پک پک کیا بولتے ہیں پک. تو ان کی امیر کیا کمانڈنگ ہے بالکل پک پہ, خالد ہی خالد ہے ہر طرف. تو اس حالت میں حضرت عمر نے اپنی بصیرت سے کام لے کر کہا کہ نہیں چلو آپ پیچھے آؤ. تو بعض لوگوں نے کہا بھی کہ یہ کیا ہے, تو کہا کہ عمر کے لیے اگر کرتا ہوتا تھا نا تو لڑتا تھا, اللہ کے لیے پہلے کر رہا تھا, اب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا. تو یہ نمونہ زبردست پیش کیا انہوں نے. کہہ رہے کہ امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت, فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت. فرق کرنا مشکل ہوتا تھا کون امیر ہے کون غریب ہے, سب ایک جیسے دکھتے تھے. لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا, مالی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا, ایک ہی قسم کے پودے تھے, ایک سائز کے, ایک انداز میں دکھنے والے. اب یہ تعبیرات ہیں زبردست دیکھا جائے تو, ہے نا. مصرے کے پیچھے کوئی واقعہ ہے. خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں, وہ گلے کا جیسے نگہبان چوپاں. سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں, نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں. کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی, زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی. خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں, وہ گلہ کا جیسے نگہبان چوپا. تو جس طرح ایک چرواہ ہوتا ہے اور گلہ مطلب جانوروں کا ریوڑ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, وہ ویسے ہی خلیفہ تھا. اس کا کام کیا ہے, حفاظت کرنی, نگہبانی کرنی ہے, ضرورت کا سامان ہم پہنچانا ہے. سمجھتے تھے ذمیو مسلم کو یکساں, یعنی حقوق کے سلسلے میں, تحفظ کے سلسلے میں ذمی اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق ان کے یہاں نہیں تھا. ذمی سمجھ رہے نا, وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کی ماتحتی میں رہ رہا ہے, ذمی. ٹھیک ہے. نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں, عبد و حر میں کوئی فرق نمایاں نہیں تھا. عبد غلام اور آزاد کوئی نمایاں یعنی کھلا فرق دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. فرق تو رہتا ہی ہے تھوڑا, لیکن ایسا نمایاں فرق کہ ایک بالکل پیر ہی کے نیچے ہے اور ایک سر پہ پیر رکھا ہے, ایسا نہیں تھا. متاثر ہونے والے پرانے شورا سے بازار شورا انسپائر ہوتا ہی ہوتا ہے. آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز کو مضمون گانا یہ اور اس سے پہلے کے بند سے ہوتا ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس, اب دوبر آ گیا امیر و لشکر غریب امیر. کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی, کنیز مطلب لونڈی باندی, سمجھ رہے, اور بانو مطلب ملک مالک مالکن. بانو شہزادی مالکن, وہ مفہوم چیز ہے, مطلب اس کے ساتھ جوڑنے سے وہ مالکن والا مانا آ رہا. زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو ایسی, تو مالکن اور کنیز لونڈی اس طرح آپس میں رہتے تھے گویا کہ سگی بہنیں ہو. ماں جائی بہن تو سگی بہن ہو, ایک ماں کی بیٹیاں ہو. رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی, فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی, شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی. جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ, جہاں کر دیا گرم گرما گئے. رہے حق میں دوڑ اور بھاگ ان کی تھی, حق کے راستے میں جو بھی ان کی چلت پھرت تھی وہ کس کے لیے, حق کے لیے.
فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کو. اگر کسی سے انہوں نے کنارہ کر لیا ہے, دوری بنائی ہے, تو یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ حق کے لیے. حق سے انحراف دیکھتے تھے, دوری پیدا کر. ہاں, لاگ مطلب ہے کہ ایک طرح سے حجاب. بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بات کیجیے, بولتے نا مت کیجیے. تو بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی. جیسے زمانے جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ہے لڑک بڑھتے تھے, بھڑک جاتے تھے. یہاں اب معاملہ نہیں تھا ویسا, شانت رہنے والے ہو گئے تھے. شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی, تو جہاں شریعت اٹھنے کو کہے وہیں اٹھتے تھے. جہاں خاموش رہنے کو کہا شریعت نے, خاموشی رہتے تھے. جہاں کر دیا نرم, نرم آ گئے. جہاں کہہ کے خاموش, اور جہاں کر دیا گرم, قومو الی جنت, تو گرما جاتے تھے. پھر چھوڑنا نہیں ہے تو پھر جا کے لاتے تھے. نشرف کا کام بنا دیا نا, قصہ معلوم ہے نا. چلے ٹھیک ہے. تو جہاں گرما دیا تو پھر ٹھنڈے ہونے والے ہوتے, جہاں ٹھنڈا کر دیا تو ٹھنڈا ہی رہتا. سب چیزیں. کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت, سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت. جچی اور تلی دشمنی اور محبت, نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت. جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی, رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی. کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت. کفایت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت, یعنی ضرورت بھر کام کرنا, خرچ کرنا. تو جہاں کفایت چاہیے, کم سے کم میں کام چلانے کی بات ہو رہی ہے, وہاں کم سے کم کام چلاتے تھے. اب یہ قصہ ہے, پتہ نہیں ہے کس حد تک ہے, اس کی سندی حیثیت کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی کے حوالے سے کسی آدمی کو بھیجا کہ عثمان کے پاس جاؤ, تمہاری مدد کرے گا. پتہ چلا کہ بیوی سے لڑ رہے, تم نے چراغ کی لو تیز کیوں کر دی. اب یار پریشان ہو گئی, جو اتنی سی بات لڑ رہا, میری مدد کیا کرے گا. کے پاس آئے گا, وہ تو ایسا ہے, کہیں جاؤ, تو زبردست مدد کی. تو جہاں سخاوت کرنی ہے وہاں سخاوت ہے, اور جہاں کفایت کرنی ہے وہاں کفایت ہے. سلوگن چلا ہے دنیا میں انوائرمنٹ وغیرہ کے تعلق سے کم سے کم چیزوں کو خرچ کرنا, انوائرمنٹ پہ پار پڑ رہا ہوگا, مطلب اس کا ایک اعتبار سے حل پیش کر کے, مطلب وضو دریا میں بھی ہو تو وضو کو اتنا ہی پانی استعمال کرتے, تو ضرورت نہیں ہے تو اس جگہ کتنی بھی مالداری رہے, ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے. اب وہ بات سیدھی سادھی بات نمائش کی آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طور پر. ضرورت سے آگے بڑھیں گے, نمائش کی بات آ ہی جائے گی کہیں نہ کہیں سے. قرآن کے احکام مطلب سیدھی آیت ہے نا, لا تبسطا کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور کیا اس سے پہلے نہیں, سورہ لقمان تو ہے ہی, خاص چال کے سلسلے میں وہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہے. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. کہ اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ مت دو, اس طرح کے بالکل کھلا ہی نہیں, ایسا کر کے باندھ کر کے, ویسا بھی نہیں بالکل کھول بھی نہیں دینا, پورا جو بھی تھا ہاتھ میں سب چلا گیا. تو پہلی صورت میں کیا ہے, ملوم ہوں گے, بخیلی کریں گے تو ملامت کریں گے لوگ, اور دوسری صورت میں تھکے ہارے بیٹھ جائیں گے, اب کیا کرنا, تو سب کچھ بھی نہیں ہے, بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. کفایت شعاری, کفایت شعاری یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کفایت شعار مطلب ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والا. اگر یہاں پہ کم خرچ کرنے اسرا, بنی اسرائیل
اور یہاں پہ کفایت کا لفظ تھوڑا کم خرچ کرنے کی طرف لایا ہے. ہاں بھائی مراد میں سے کم سے کم اتنے سے کام چلے کم سے جچی اور تلی سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت جچی اور تلی دشمنی اور محبت دشمنی میں بھی اعتدال اور دوستی میں بھی اعتدال نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت نہ بے وجہ محبت کرتے تھے اور نہ بے وجہ دشمنی اور نفرت کرتے تھے کہہ رہے کہ جو جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی جو حق سے جھک گیا اس سے وہ جھک جاتے تھے یعنی الگ ہو جاتے تھے رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی اور جو حق سے دوری اختیار کرے تو اس سے وہ بھی دوری اختیار کر لیتے تھے بے وجہ الفت کا سوشل میڈیا وغیرہ کے آیا ہے لوگوں سے وہ جلدی متاثر ہو جاتے وہ تو اس وقت کی عام مصیبت ہے لیکن صحابہ کرام میں تو جلدی نہیں ہوتے تھے ترقی رہنے دیجیے روک دیجیے اس لیے کہ اب پھر نیا شروع ہوگا تو یہ اس کو ذرا بار بار پڑھیے دل کو گرمانے کے لیے یعنی اپنے اکیلے بھی پڑھیے اس میں سے کچھ خاص بندے وہ کتاب